اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں یہاں پہ آج میرے پاس ایک خاص ہستی بڑی دور سے ہمارے پاس تشریف لائی اور ہماری خوش قسمتی ہے، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے پاس بیٹھے۔ اور دوسری بات میں ایک اور یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ جب میں روحانیت کا طالب علم بنا، جب میں راہ تصوف میں آیا، کوچہ تصوف میں آیا، تو اس میں جو کھوج تھی، تلاش تھی، جستجو تھی کہ ظاہری جسم کے ساتھ جو ہمارا باطنی جسم ہے، ہمارے باطن کے اندر جو روحانی یونٹ ہے جن کو صوفیہ کرام لطائف ستہ کہتے ہیں، ہندو تہذیب میں چکراز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہم اس کو وہ روحانی یونٹس وہ کیا ہیں، وہ کون سی روشنی کو جسم کی طرف باہر شیلڈ بناتی ہے، اور انسانی جسم کا کون سا وہ دائرہ کس طرح مکمل ہوتا ہے۔ تو میری تلاش جستجو رہی، میں بڑا عرصہ اس پہ اسٹڈی بھی کرتا رہا، مطالعہ بھی کرتا رہا، اور پھر مجھے کسی ایسے انسان کی تلاش تھی جو روحانی یونٹس پہ، روحانی جو مقناطیسی شیلڈ ہے، جو ہمارا اورا ہمارے دائیں بائیں، اس کے رنگ، اس کا اتار چڑھاؤ، اس کی ساری چیزیں اس کو بہتر طور پہ جان سکے۔ چند سال پہلے میری ایک دم سکرین پہ میری نظر پڑی اعجاز احمد خان صاحب پہ، تو مجھے ان کے اندر وہ کھوج، وہ تلاش، وہ جستجو نظر آئی، جو رائے سلوک کے مسافر ہوتے ہیں، جو حضرت انسان کا مطالعہ کرتے ہیں، جو حضرت انسان کے انر کو دیکھتے ہیں، جو حضرت انسان کی شخصیت، نیچر، فطرت، مزاج، اندر باہر سب کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میری شدید خواہش تھی کبھی میری ملاقات ہو ان سے۔ الحمدللہ چند دن پہلے وہ پاکستان جب آئے تو انہوں نے مجھے فون کیا، اور جب انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو میری خوشی دو چند ہو گئی۔ اور آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم جو انسان کا جو باطنی وجود ہے، جو مقناطیسی شیلڈ ہے، جس کو اورا کہا جاتا ہے، اورا کا اتار چڑھاؤ، اس کے رنگ، اس کے کلر، اس کا بریک، اس کا توڑ بھن، ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے۔ تو ہم خوش قسمت ہے کہ اعجاز احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اعجاز احمد، السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام سر، آپ کی مہربانی، آپ کی محبت، سر آپ کی مہربانی، آپ کا پیار، آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی، اتنی دور سے آپ آئے، اور جس طرح آپ یہ فیض بانٹ رہے ہیں، یہ وہ ایریا تھا روحانیت کا، تصوف کا، یا انسانی شخصیت کا، جس پہ خلا تھا یا سپیس تھی، اور آپ نے جس طرح اس کو فل کیا ہے، ہمارے ناظرین بڑا اس کو انجوائے کریں گے۔ تو میرے دیکھنے والوں کے لیے آسانی سے میں کہوں گا، ایک تو اورا کیا ہے، اور ہیومن اورا اور میٹا فزکس میں بنیادی کون سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو مشترک ہیں، تاکہ ہمارے دیکھنے والے آسانی سے سمجھ سکیں اور ہم ان کو رہنمائی دے سکیں۔ ہمارے بابا جی فرماتے تھے کہ جب آپ میں آپ کو لوگوں کو بات سمجھاتا ہوں تو میں نے کبھی نہیں یہ دیکھا کہ میرے سامنے گرون اپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں کو بچہ سمجھ کے بتاتا تو انہی کی ٹیکنیک کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ہزاروں کروڑوں اربوں رحم کیے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان تمام رحموں میں ایک سب سے واضح جو رحم ہے وہ اورا ہے آپ کا۔ آپ کے اورا کے اندر وہ تمام رنگ موجود بھر دی ہے میرے اللہ نے، جن کی کسی انسان کو اس کائنات میں ضرورت ہے۔ آپ کے 7 رنگوں سے جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو جاپانیز چی کہتے ہیں، ہم لطائف کہتے ہیں، جو انڈین میتھولوجی ہے، کیونکہ انہوں نے 8000 سال پہلے سے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا، 8000 سال پہلے سے جی اس پہ کام کیا انہوں نے، مگر وہ اورا کو، چکراز کو لنک نہیں کر پائے۔ یہ فیض بھی میرے اللہ تعالیٰ نے، یہ برکت بھی آپ جیسے استادوں کی وجہ سے مجھ پہ، کہ میں نے لنک سنک کر دیا کہ یہ جو آپ کے انرجی چینل ہیں یہ آپ کے اورے میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے سپائن کے ذریعے جاتے ہیں، پھر کیمرے سے تصویریں اتری، پھر اس کے اوپر بڑی دنیا میں ریسرچ ہوئی۔ ہمارے اندر 7 چینل ہوتے ہیں۔ جیسا میں تھوڑا سا آپ کی یہ جو کھوج تلاش تھی، یہ نیچرل تھی، فطری تھی، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، آپ کیسے اس بڑے خاص شعبے کی طرف آئے؟ بٹ صاحب مجھے نا چیزیں بلر نظر آتی تھی، کلرز نظر آتے تھے تو میں جاتا تھا آپٹیشین کے پاس، کہ اس وقت کوئی کہتا تھا، اس وقت والدہ حیات تھی، کبھی کے گلاب سے آنکھیں دھونی، کبھی ان کو بار بار ملنا، کہ جب کوئی انسان آ رہا ہے تو اس کی ارد گرد یہ حالہ مجھے کیوں لگ رہا۔ میں اپنا ایک کزن ہوتا تھا ناصر خان، اس کا نام ہوتا تھا، تو میں اسے کہتا ناصر تمہیں یہ حالہ نظر آتا ہے؟ تو وہ چلتی گئی، پھر میرے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور مجھے احساس ہوا کہ مجھے نیکڈ آئی سے اورا نظر آتا ہے۔ پھر جب میں نے اس کو صرف نیچرل ٹیلنٹ تھا، جی میرے اللہ کا اللہ نے کام لینا تھا، کام لینا۔ اس کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ یہ اورا کیا ہے، پھر کلرز پہ ریسرچ کی، پھر ان کی بریک ہونے پہ ریسرچ کی، پھر مختلف، آپ کو میں بتاؤں آپ کے توسط سے کہ 22 سے 25 سال ہو گئے مجھے اس پہ کام کرتے ہوئے، اور کوئی ایسا دن نہیں بٹ صاحب جب 6 سے 8 گھنٹے میں نے ریسرچ اورا پہ صرف اورا پہ۔ دنیا میں کس ملک پہ اس پہ بہت زیادہ، انڈیا میں، بھارت میں؟ انڈیا میں کام ہوا چکراز پہ۔ اچھا، یہ چکراز بھی اس لیے کہتے ہیں ان کو کہ ویل کو کہتے ہیں سنسکرت میں گول گھومتا ہے۔ ہماری یہ جو انرجی پوائنٹس ہیں نظر آتے ہیں، ہمارے جو سینٹرل لطیفہ زیر ناف کہتے ہیں جی، اس کو روٹ کہتے ہیں جی، تو وہ جب گھومتے ہیں تو انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، اور جی، اور وہی انرجی آپ کو مثال کے طور پہ میں جلدی سے بتا دوں کہ 7 کلر ہوتے ہیں۔ ریڈ ہوتا ہے آپ کی مینجمنٹ کے لیے، میں اکثر کہتا ہوں یہ میرے حسین کا رنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، یہ جتنی بہادری، شجاعت، ہمت، یہ سب جو ہے نا ریڈ کلر دیتا ہے۔ اس سے اوپر ایک سیکرل کلر ہوتا ہے اورنج، یہ خواتین کی جو
خوبصورتی کی انرجی جیسے نظر لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی یہ جو اورنج انرجی ختم ہو جاتی ہے، تو جو ان کو دیکھنے آتے ہیں ان کو بھلی نہیں لگتی، دل کو قریب نہیں لگتی، تو ہم کہتے ہیں جی ان کی بندش ہو گئی ہے۔ پھر اس سے اوپر ایک یلو ہے جو فائنانس کے لیے بناتی ہے، پیسے کے لیے جی، اس کو کہتے ہیں سولر پلیکسس۔ اس سے اوپر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرین رنگ ہے جی، اس سے آپ کی رحم دلی، آپ کی معاف کرنے کی صلاحیت، آپ کی محبت کی صلاحیت، آپ کی اخوت، آپ کا مساوات، آپ کو لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت، آپ کے ماضی کے ڈس آرڈر کو بریک کرنے کی صلاحیت، یہ سب آپ کا ہارٹ چکرا کرتا ہے۔ پھر ایک تھروٹ چکرا، جیسے میرے اللہ نے آپ کا کھولا ہے، طارق جمیل صاحب کا کھولا ہے، پروفیسر احمد رفیق صاحب کا کھولا ہے۔ آپ لوگ جب بات کرتے ہیں تو کان تو نہیں سنتے نا، دل سنتا ہے، تو یہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا تھروٹ چکرا، جو بلیسڈ ہوتے ہیں، جن کا تھروٹ چکرا کھلا ہوتا ہے، اس کا بلیو کلر ہوتا ہے۔ پھر ایک تھرڈ آئی ہے جو آپ کے اندر انٹیوشن بتاتی ہے، آپ کو یہ بتاتی ہے، یہ نیلی روشنی اور پرپل روشنی شاید جی، وہ پرپل اوپر ہے جی، اچھا، یہ بلیو کلر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے شخص بیٹھا ہوا ہے، جس کے سامنے آپ ڈیل کر رہے ہیں، تو یہ نفس کی کون سی حالت میں، یہ کشف یا الہام سے بھی تعلق ہے اس کا؟ جی جی، تھرڈ آئی ہے ہی کشف کے ساتھ جی، اور اس کے اوپر ایک کراؤن ہے جو کہ میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رابطہ استوار رکھتی ہے، اس کو وہ پرپل ہوتا ہے۔ اگر وہ اگر کم ہو جائے تو وسوسے آئیں گے، وہ اگر کم ہوگی تو الہام، اور یہ نارنجی پرپل ہوگا یا سفید ہوگا؟ نہیں، پرپل ہوتا ہے جی، میرو سفید تو آپ کی پورے کائنات کا رنگ ہے، وہ تو آپ کی ہر جگہ پہ ہے۔ تو اگر وہ کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت زیادہ وسوسے آئیں گے، آپ کا کنیکشن ہو جائے گا۔ اگر کوئی کنیکشن ہو بھی جائے، الہام آ بھی جائے، تو پولوٹڈ کر دے گا آپ کا مائنڈ اس کو، آپ اس الہام اور ابہام میں فرق نہیں کر پائیں گے۔ یہ جب یہ رنگ بنتے ہیں تو یہ آپ کی اسپائن کے ذریعے آپ کی برین میں جاتے ہیں، وہ آپ ایک پینیل گلینڈ سسٹم ہے جو اس کو پروجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو کچھ اورے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے قریب ہوتے ہیں، کچھ لوگ 10-10 میٹر پہ ہوتے ہیں۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اورا پوری کائنات پہ ہے، کوئی شک کہ کہیں بھی آپ پوری کائنات میں آپ جیسے جیسے پازیٹیو ہوتے جاتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال یہ کہ فزکس اور میٹا فزکس کا، میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ اس پہ فرق کرتے ہیں وہ بڑے سادہ لوگ ہیں۔ ہمیشہ میٹا فزکس سے فزک بنتے ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز، میٹا فزکس اور فزکس۔ دیکھیں، اگر مجھے وہ سارے علوم تو قرآن سے ہیں، تو وہ ہم سمجھتے ہیں جو میڈیکل ہے یہ کوئی اور ہے، جو روحانیت ہے یہ ایک ہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہم سب کی ڈیوٹی، یہ جو کیمرے پہ کھڑے ہیں میرے بھائی، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ خوبصورت ہم میرے اور آپ کی جو پورا سسٹم کام کر رہا ہے، تو جو ایمانداری سے نسل انسانیت کی خدمت کرتا جائے گا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، مطلب ہے کہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی، آپ جتنے پازیٹیو ہوتے جاتے ہیں آپ کا اورا سٹرونگ ہوتا جاتا ہے، اور جتنے نیگیٹو ہوتے جاتے ہیں اتنا آپ کا اورا ویک ہوتا جاتا ہے، یہ رنگ آپ پہ ڈسٹرب ہوتے جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے جو تھاٹس ہیں نا بیٹی صاحب، یہ آپ کی انرجی کریٹ کریں گے، پھر وہ تھاٹ آپ اپنی باڈی کو انجیکٹ کریں گے، اس سے فیلنگز میں کنورٹ کریں گے، اور وہی فیلنگز اگر آپ سٹریس میں ہیں تو آپ کی باڈی کورٹیسول ریلیز کرنا شروع کر دے گی، اور جب آپ کی باڈی کورٹیسول ریلیز کرے گی تو آپ کا ڈوپامین رک جائے گا، آپ کے سیل ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، افسردہ ہو جائیں گے۔ ہمارا سیروٹونن کیمیکل ہے، یا ڈوپامین ہے، یا کورٹیسول ہے، ان سب کا تعلق کلر سے ہے، ہر چیز کا اورا کے ساتھ ہے۔ آپ کا مین امیون سسٹم جڑا ہوا ہے اورا کے ساتھ۔ اگر آپ کا اورا کمزور ہے تو نظر بد آپ کے اوپر بہت جلدی لگے گی، اگر آپ کا اورا کمزور ہے تو بلیک میجک انٹیٹی بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ کا اورا کمزور ہے تو لوگوں سے نیگیٹیو انرجی لیں گے، آپ ماحول سے نیگیٹیو انرجی۔ یہاں میں درخواست کروں کہ جن لوگوں کے اندر جنات حلول کر جاتے ہیں، آیا ان کا یہ شیلڈ کمزور ہوتی ہے؟ ایگزیکٹلی، آپ کے ساتھ 234 ایسی مخلوقیں ہیں جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس میں شرار ہے، اس میں بخشو ہے، اس میں شرار، یہ جتنی بھی آپ سے دور اس لیے رہتی ہیں، ان کی ڈائمنشن کو اورا ہی ڈسیگریگیٹ کرتا ہے کہ وہ آپ کی ٹریس پاسنگ نہ کر سکے۔ اگر آپ کا اورا کمزور ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کے اندر انٹرپٹن کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ اور لطائف جو ہے یہ ایک ہی سیم چیز ہے جی، لطائف سے ہی اورا بنتا ہے۔ آپ کے جو انرجی پوائنٹس ہیں اسی سے آپ کا اورا بنتا ہے، اور دیکھیں اورا آپ کا مین انٹروڈکشن سسٹم ہے۔ اگر اس کمرے میں کوئی بندہ آئے گا تو پہلے اس کی شکل، اس کی وجاہت، اس کی خوبصورتی، اس کی ہر چیز کو باہر نظر آئے گی، پہلے اس کی انرجی میرے وائب سے جیسے ٹچ کرے گی نا تو میرے اندر اس کی وائبز آنی شروع ہو جائیں گی، یہ بندے سے بچنا یا اس کو اپنی زندگی میں۔ ہاں صاحب، آپ کی صحبت کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ اورا کا جو فیلڈ ہے یہ ہیومن باڈی سے رابطہ کر سکتی ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہے، ہیومن باڈی کے ساتھ ہی اس کی۔ دیکھیں، یہ آپ کی 3 یونٹس ہیں، برین ہے، باڈی ہے
اور آپ کا سول ہے. اورا ان واحد ایسی چیز ہے جو ان تینوں کو کنیکٹ رکھتی ہے. مجھے جو الحمدللہ آپ کی صحبت سے فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کے رنگ جو چکراز حرکت میں رہتے ہیں, کیا اس کے جو رنگ اور کلر جو لیئرز ہیں وہ ساکن ہے یا ہمہ وقت حرکت میں رہتی ہے؟ ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں. آپ کے مائنڈ کے ایک تھاٹ سے, جیسے ابھی ہم ایک بچی سے بات کریں تو میں نے اسے کہا کہ تمہاری تھاٹ کی ویریشن اتنی سٹرونگ ہے کہ آپ کا اورا, اچھا آپ کی توسط سے میں آج ایک بات کرنے لگا. دو طرح کے اورے ہوتے ہیں. ایک آپ کا بائی برتھ اورا ہوتا ہے, وہ کوئی ہیلر کوئی آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ کے بائی برتھ جو ہے نا وہ کلر کیا ہے, کیونکہ اس سے لوگوں کو بڑی تفریق. ایک اورا ہوتا ہے جو کلر آپ کی سوچ کے ساتھ, آپ کی محرومیوں کے ساتھ, آپ کی خوشیوں کے ساتھ. پھر صاحب جو بندہ شکر میں ہے نا, نہ اس کا اورا بریک ہوگا, نہ اس کا اورا بریک ہوگا, نہ اس کو کوئی تکلیف ہوگی. یہ شکایت کرنے سے زیادہ ہوتا ہے. جو ہم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا اس کو صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کرتے, اکنالج نہیں کرتے. اس کا مطلب ہماری جو جذباتی اور ہماری ذہنی حالت ہے کہ اورے کی اتار چڑھاؤ پہ اثر انداز ہوتی ہے. اورا انہی پہ ہی منحصر ہے. اگر میں اپنا کوئی نیگیٹو تھاٹ سوچوں گا تو میرا اورا براؤن ہونا شروع ہو جائے گا. براؤن. اگر میں پازیٹیو سوچوں گا تو گرینری پہنا ہوگا. اور گرینری میں اتنی مقناطیسیت ہے کہ آپ کی باڈی ایک میگنیٹ ہے. یا تو وہ اپنے آپ کی طرف خوشیاں لے کے آئے گی, اچھے لوگ لے کے آئے گی, آسودگی لے کے آئے گی, رنگ لے کے آئے گی, یا آپ کی وائبریشن ہے نا یہ, تو جو آپ کی باڈی فریکوینسی پہ وائبریٹ کرے گی وہ چیزیں آپ کو آئیں گی. آپ کہہ رہے ہیں جو ہماری سوچیں اور خیالات ہیں, یہ اورا کی اتار چڑھاؤ, اس کی صحت, اس کی کمزوری, اس کی ہیلتھ پہ اثر انداز ہوتی ہے. جی جی. آپ کی ایون جو انوائرمنٹ ہے, ہم جب کسی جاتے ہیں, ہم کسی ایسی جگہ پہ, مثال کے طور پہ ہم کعبہ جاتے ہیں, ہم طواف کرتے ہیں ساتھ تو ساتھ آپ کے انرجی پوائنٹس ہیں نا سر, تو ہر طواف کے اگر آپ سنکرنائز ہو جائیں اس گریڈ کے ساتھ, اور کعبہ تو سب سے بڑا گریڈ ہے کائنات کا, تو جیسے آپ ان کے طواف کرتے ہیں تو آپ کا ایک ایک رنگ, آپ کے لطائف صاف ہوتے جاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بڑا بہتر محسوس کرتے ہیں. باہر آ کے پھر ہم پولوٹڈ کر لیتے ہیں, مگر ایک وقت میں آپ کا اورا بالکل کلین ہو جاتا ہے. خان صاحب, یہ جو اورا گھوم رہا ہوتا ہے سر, کیا اس کی جو وائبریشن ہے, اس کی فریکوینسی کو ماپا جا سکتا ہے؟ بالکل ناپا جا سکتا ہے. دیکھیں, آپ کے متوازن اورے کا مطلب ہے کہ آپ کے جتنے بھی انرجی پوائنٹس ہیں یہ بڑے خوبصورتی سے انرجی کریٹ کر رہے ہیں, جو آپ کو بھی مل رہے ہیں اور آپ دنیا کو بھی دے رہے ہیں. مگر اگر ان میں تھوڑی سی وائبریشن آ گئی یا اس کی تھوڑی سی کم ہو گئی, مثال کے طور پہ اگر آپ کی یلو کلر کم ہو گیا تو آپ کی زندگی سے فائنانس کا رنگ اٹھتا جائے گا. جی, اگر آپ کی اورے میں یلو کلر نہیں ہے, اگر آپ کے اورے میں ریڈ کم ہو گیا تو آپ کی مینجمنٹ کمزور ہو گئی, اگر آپ کے اورے میں گرین کم ہو گیا تو محبت کمزور ہو گئی, اگر آپ کے اس پہ بلو کم ہو گیا تو بولنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہو گئی. بولنے سے اسپرچولیٹی سے کون سا رنگ رکھتا ہے؟ گرین سر, گرین سر, آپ کے ہارٹ کا میرے گرین کلر. اسی لیے میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ جو مراقبہ کرتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ اچانک بیٹھے بیٹھے میرے سامنے سے رنگ سا گزرے, گرین بالکل گزرے گا. جی, یہ جو پہلا اکثر روحانی اسٹوڈنٹس کو, روحانی طالب علموں کو جب وہ مراقبہ کرتے ہیں, میڈیٹیشن کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ارتکاز کرتے ہیں, صاحب مزار سے کنیکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اکثر کہتے ہیں کہ میرے سامنے گرین رنگ آ کے گزر گیا, تو وہ اس کی بیداری ہوتی ہے یا آن ہو رہا ہوتا ہے, کیا وہ؟ دیکھیں, آپ کے جو انرجی پوائنٹ, آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ وائبریشن دے دیا. میں آپ کو اپنے ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. پلیز. میرا جب بھی مجھے لگتا ہے نا کہ میں گرین میرا کم ہے تو میں شاہ ناز صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں. بابا جی کے ساتھ بابا بلے شاہ کے برشد ہے, ان کے ساتھ اتنی اچھی دوستی ہے. اچھا, بابا جی کو میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ بابا جی انرولمنٹ کرتے ہیں ہمارے جیسے طالب علموں کی, تو بابا جی کے مزار میں آپ کا گرین جو ہے نا. اچھا, وہ ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے کہ یہ مزار والے آپ تو یہ تو فوت ہو گئے ہیں, تو میں نے ان کو کہا کہ فاذکرونی اذکرکم, کہ جس نے میرا ذکر بلند کیا میں اس کا ذکر بلند کروں گا. تو وہاں پہ چڑیوں کو تو نہیں بھیجے گا, وہاں پہ پرندوں کو تو نہیں بھیجے گا, انسان ہی جائیں گے. یہ لوگ جو دعا کرنے جاتے بھی ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کے لیے جاتے ہیں جو اللہ نے اس انسان کے ساتھ کیا. یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, پلس لوگ ہوتے ہیں. تو پھر ہم جب جا کے ان کے پاس بیٹھتے ہیں, کنیکٹ کرتے ہیں, تو آپ کا گرین چینل اتنا پیوریفائڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پھر انسانوں پہ محبت شروع ہو جاتی ہے. ہمارے اندر اگر آپ کو کسی پہ غصہ آ جاتا ہے تو آپ کا اورا ٹوٹتا ہے, اگر آپ کو جلن ہوتی ہے تو اورا ٹوٹتا ہے, حسد, کینہ, بغض, یہ ساری چیزیں آپ کی. اور جو بچے یا بچیاں جو شکایت کرتے ہیں نا, خاص کر خواتین کا,
تو ان کا اورنج کلر بہت کم ہو جاتا. اچھا اورنج کلر کم ہو جائے تو ان کے اندر اورنج کلر خواتین سے ریلیونٹ جی ہے, خواتین ایموشن سے, جذبات سے, ان کی فیمنن انرجی اورنج کلر پہ مبنی ہے سر. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کیونکہ بچی ہوتی ہے شادیوں پہ بڑے عام سی شکل صورت کی, مگر تمام بچے تمام خواتین ان کو نوٹس کرتے ہیں, کچھ بہت تیار ہو کے آئی ہوتی ہیں, شکل و صورت کی بھی واضح ہوتی ہے, مگر ان کی اتنی شدید بندش ہوتی ہے اورا کی وجہ سے کہ لوگ اس کی وائبس کو فیل ہی نہیں کرتے, اس کی ایکسیپٹنس کو نہیں لے پا رہے ہوتے. تو یہ سب مطلب بعض بچیوں کی اگر شادی نہیں ہو رہی ہے, رکاوٹ آ رہی ہے, بندش آ رہی ہے, لوگ دیکھ کے اس کو ریجیکٹ کر کے جا رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں اورنج کلر کم ہے ان کا. یہاں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی آپ کو فائدہ اٹھائیں گے, وہ کیسے اس کو امپروو کریں. دیکھیں آپ کی مختلف, یہ ایک ایسی چیز ہے جس طرح یہ کیمرہ اگر خراب ہو گیا تو میں اس کو میکینک کے پاس لے کے جاؤں گا, میں اس کو کھولوں گا, کوشش کروں گا. میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ جو بچے نیچر کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, جو میرے اللہ تعالیٰ کے کنیکشن پازیٹیوٹی کے ساتھ, اس کو آسان بنا دیتے ہیں آپ کی طرف سے. سخاوت, پازیٹیوٹی, چیریٹی, آپ ذکر اذکار, تسبیح, عبادت, خدا کے ساتھ رنگ. تسبیح تو دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک لفظ ہے, یہ تو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, ہم آپ سے سیکھتے رہے ہیں اور آپ سے سیکھتے رہیں گے. یہ جو ہمارے پاس جو بھی ٹوٹا پھوٹا علم ہے آپ جیسے استادوں کی وجہ سے, یہ دیکھیں آپ کا ایک عورت جن کی اورنج کلر کم ہوگا نا, اگر وہ یا وہاب ہو یا حفیظ ہو, صرف پڑھ لیں, مگر پڑھیں یہاں سے, یہاں سے, تو اللہ تعالیٰ یا وہاب اور یا حفیظوں کی اتنی خوبصورت بایو میگنیٹک فیلڈ ہے کہ ان کے اندر وہ تمام چیزیں خود بخود ریپیئر ہونی شروع ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. آپ کی صحبت کا ایک اور فائدہ اٹھائیں گے, کیا اورا صرف انسانوں کا ہوتا ہے یا جانوروں کا بھی ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کا اورا ہوتا ہے سر, ہر چیز انرجی اس کائنات میں جو بھی فزیکل چیز ہے, بس یہ کپ ہے, یہ ٹیبل ہے, یہ کپ جو ہے نا, یہ بھی کن سے بنا نا, ہم نے انسانوں نے چیزوں کی ماہیت چینج کی ہے, کوئی نیا آبجیکٹ دے نہیں پائے دنیا کو نا. تو جو بھی میرے اللہ تعالیٰ نے کن سے فرمایا اور بنا, اس ہر چیز کی ایک بایو انرجی فیلڈ ہے. اس کاغذ کا ہے, اس گلاس کا ہے. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, میں صبح بھی یہ بات کر رہا تھا ایک جگہ پہ کہ جب ہم میز کو کسی بھاری میز کو کھینچتے تو اس پہ سے ایک بڑی خطرناک سی ٹر کی آواز آتی ہے. اچھا وہ سماعت خراش, جی سماعت خراش. اچھا وہ ہر بندے کے نہیں آتی. یہ ٹیبل, یہ چابی, یہ آپ کی ایون گاڑی, آپ اپنی گاڑی دیکھیں نا, آپ اپنی گاڑی کسی دوست کو دیں ایک دن کے لیے چلانے کے لیے, جو آپ سٹیئرنگ پہ بیٹھیں گے نا تو آپ کو ہر چیز سخت نظر آئے گی, احتجاج کرتی ہے وہ گاڑی. آپ نوٹ کریں اس کا بریک ڈیفرنٹ ہوگا, اس کی آواز ڈیفرنٹ ہوگی, کیونکہ وہ انرجی آپ کی انرجی کے ساتھ مرج ہو گئی ہے. یہ کوٹ جو آپ نے پہنا ہوا, اسی لیے پرانے کپڑے, ہم کہتے ہیں نا کہ پرانے کپڑے جو ہم دیتے ہیں اپنی ماؤں کے پرانے دوپٹے میں سے, وہ خوشبو ہمیں جو محسوس ہوتی ہے خوشبو نہیں ہوتی, وہ ان کی انرجی ہوتی ہے جو اس دوپٹے میں ہوتی ہے, اس تکیے میں ہوتی ہے, اس درخت میں ہوتی ہے, اس چھاؤں میں ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بعض بات ہم اگر کسی صاحب مزار پہ جاتے ہیں, کسی نیک بزرگ کے پاس جاتے ہیں, کسی مقدم مسجد میں جاتے ہیں, کسی پہاڑ, کسی جگہ پہ عجیب سا سکون, عجیب سی آسودگی, عجیب سی سرشاری ہے, تو وہاں بھی کسی کا اورا کام کر رہا ہوتا ہے. بالکل. وہ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کا اورا کبھی کبھی ایسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ نارملی ایک اورا 7 فٹ سے 7 میٹر تک چلا جاتا ہے, مگر سب 7 فٹ سے 7 میٹر تک چلا جاتا ہے. مگر میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں سر آپ کی توسط سے جن کا اورا آدھے میل تک گیا ہوا ہے. آپ صرف اس گاؤں میں یا اس شہر میں یا اس جگہ پہ چلے جائیں, آپ کو ان کی جو ہے نا وہ پریزنس فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے, اسودگی, سرشاری, مستی, سرور, آپ کو لگتا ہے بس میرا اللہ ہے, میرے اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے یہاں پہ, اور میرے اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا رنگ. اس کا مطلب جو ہمارے جو سارے مزارات ہیں وہاں پہ, میں جب انڈیا میں جاتا ہوں تو بہت سارے ہندو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں سکون مل رہا ہے, تو اس کے وہ ہو رہا ہے ان بزرگوں کا. میں اکثر جاتا ہوں بابا روم کے مزار پہ, کونیا, مدینہ, کعبہ, مکہ, یہ تو الگ چیز ہے نا میرے اللہ تعالیٰ نے. مگر جب آپ جیسے اس شہر میں گھستے ہیں نا بیٹھ صاحب, آپ کو لگتا ہے آپ کی ذہن میں سوائے محبت کی اور کوئی چیز ہی نہیں ہے, نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی سزا ہے, نہ کوئی جزا ہے. اور وہاں پہ گورے, کالے, عربی سب آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ جو اس جگہ کا ہو رہا ہے, وہ آپ کو اتنا خوبصورت اور سرشار کر دیتا ہے, آپ کو یہ لگتا ہے بز میں آگے. وہ جو انگما ہے وہ ہم الفاظ میں کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے. قرآن پاک میں جگہ کہا گیا کہ جب روزے بیشر ہوگا تو اس وقت مرد اور عورتیں جب چل رہے ہوں گے تو ان کے سامنے اور دائیں ایک نور ہوگا, وہ حالہ ہوتا ہے. جی وہ کیا ہوگا؟ وہ حالہ ہوگا, آپ کا اورا ہے, وہ اورا ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ وہ تیسری بات ہے کہ جب کسی اسلام یہ بھی خبر ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا نور ہے,
اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے، وہ جو قلب کا نور ہے وہی آپ کے، اور وہی آپ کو ہو رہا ہے. دیکھیں چہرے پہ وہی منعکس ہوتا ہے. وہی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے جو ٹریلین نیورونز ہیں آپ کے مائنڈ میں، آپ کے ہارٹ میں صرف 40 سے 30 ہزار نیورونز ہیں، مگر جتنے بھی آپ کے پازیٹیو تھاٹ ہے وہ دل لیتا ہے. مائنڈ تو آپ کے اندر وہ نور ہے تو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. انسان کا ذہن کہتا ہے اس کو پیسے نہ دے دینا، انسان کا ذہن کہتا ہے زکوٰۃ نہ دے دینا، وہ کہتا ہے، مگر آپ کا دل کہتا ہے کہ اللہ کی بات پہ، کیونکہ وہ مومن کہاں پہ، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کہیں پہ نہیں سما سکتا سوائے مومن کے دل کے. سبحان تو مومن کا دل کا مطلب ہے کہ فریکوینسی ہے میرے اللہ کی، وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ اس کو دو، وہی الہام ہوتا ہے. تو وہی وہ رنگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھانے ہیں اور ہم سب دکھاتے ہیں اس کو. جو فزیکل نروس سسٹم ہمارا، اسے اورا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ آپ کا فزیکل جو جتنے بھی کنٹرولنگ نروس سسٹم ہے، آپ کی برین، آپ کے نیورونز، آپ کے دیدہ، آپ کے نادیدہ سسٹم، سب اورا کنٹرول کرتا ہے. جی آپ کے کوئی نارمل انسان جو ہے وہ اپنے اورے کو خود مضبوط یا طاقتور بنا سکتا ہے؟ بالکل بنا سکتا ہے. اسے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ 3 چیزیں کرنی ہوگی. ایک تو اس کو اللہ تعالیٰ کے شکر میں رہنا پڑے گا، شکر ہر وقت تشکر، کہ اللہ کی موجود نعمتوں کا ہمہ وقت شکریہ اور احساس کرنا. یہ اگر اس نے کافی کا ایک کپ پینا ہے نا، تو اس نے پہلے یہ سوچنا کہ یا اللہ یہ اگی کہاں پہ، یہ بنی کہاں پہ، گرم کس نے کی، خریدی کس نے، سرف کس نے کی. یا اللہ میں تیرے صدقے قربان، تو نے مجھے یہاں پہ میری ٹیبل پہ رکھوا دی. یہ جس نے رکھی اس کے دل میں بھی تو اللہ نے ڈالا. اگر میں اس کافی کے کپ کا شکر ادا نہیں کروں گے تو اس سے بہتر کپ کیوں دے گا؟ سبحان اللہ. یعنی کہ اگر آپ تشکر میں جاتے ہیں، صبر میں جاتے ہیں، تو آپ کے جو اورا کے کلرز ہیں وہ آٹومیٹکلی امپروو ہونے شروع ہو جائیں گے. آپ کی دیکھیں، آپ کی آسودگی آپ کے نیورونز کو جگاتی ہے. آپ کی آسودگی آپ کے اندر جو ریفلیکٹڈ سسٹم ہے، ہارمونز پہ بھی کیسے ڈالیں گے؟ ہارمونز پہ سب سے پہلے اس کا مطلب ہے اجاز صاحب کہ آج کل جو سب سے بڑا پرابلم ہے، آپ کی صحبت کا فیض لیتے ہوئے ہمارے دیکھنے والوں کو اس کا فیض ملے، اثر ملے، کہ جو ہمارا ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، اور ہر بندہ نفسا نفسی میں پڑا ہوا ہے، تو وہ اس سے کیسے نکلے؟ اورا کی ڈیولپمنٹ، اورا کے دھیان مضبوط کرنے سے وہ کیا کرے؟ دیکھیں، شکر میں آئے سر، شکایت کرنی بند کر دے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں سر کہ ایسی 6 چیزیں لکھو جو تمہارے پاس نہیں ہیں. میں یہاں سے وہ شعر کروں گا، جنہ دکھا دے دلبر راضی، اونا تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. یعنی کہ جب رب کی آزمائش یا رب کی نہ دینے والی چیز پہ بھی شاکر ہو جائیں تو آپ کا آروپ بڑھنا شروع ہو جائے گا. پلیز میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ لکھو جو 6 چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں. 7ویں چیز نہیں ہوتی ان کے پاس. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں جی پیسے نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، یہ ہے وہ ہے. میں کہتا ہوں 7ویں کوئی چیز، کہتے نہیں بس یہی چیز. مگر میں نے کہا اب اس پہ لکھو نا، اس کو الٹا کر کے کہ جو ہے تمہارے پاس لکھ سکتے ہو. میں اپنی 50 سال زندگی میں لکھنے بیٹھوں تو اس کی شکر آکسیجن کا کیسے کروں گا. ہماری جو ٹیسٹ برڈز ہیں میرے اللہ نے بھی دیے ہیں. دیکھیں کسی جانور جو بھی کھاتا چاہ رہا ہے اس کو 1 یا 2 ٹیسٹ آتے ہیں، 1 یا 2 رنگ نظر آتے ہیں. ہم ایک چیز کو کھاتے ہیں، اس پہ پانی کا الگ ذائقہ، کافی کا الگ ذائقہ، چائے کا الگ ذائقہ، نمک کا الگ ذائقہ، میٹھے کا الگ ذائقہ. میرے اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا مہربان ہے. تو پھر اگر ہم شکایت اس سے اللہ کے ہوتے ہوئے کریں تو ہمارا تو پھر والی وارث ہی کوئی نہیں. اجاز بھائی یہ بتائیں کہ جو بچے ہیں سر، ظاہر بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ نہ اپنی ریپیئر کر سکتے ہیں، نہ وہ دھیان کر سکتے ہیں، نہ کسی صاحب نظر کے پاس جا سکتے ہیں، نہ آپ جیسے کسی مسیح کے پاس جا سکتے ہیں. تو بچوں کا اورا کیا ہے؟ وہ ٹوٹتا کیسے ہے؟ اس کی ریپیئر کیسے ہوگی؟ میرا اللہ تعالیٰ کے قربان جاؤں سر، 12 سال تک کسی بچے کا اورا نہیں ہوتا. وہ اس کے جو یونٹ سے وہ آن ہی نہیں ہوتے. بچہ بالغ ہونے کے بعد اور بچی بڑے ہونے کے بعد، اس وقت تک میں اکثر بہنوں کو کہتا ہوں کہ آپ جو سوچیں گے، یہ جو آٹسٹک بچے پیدا ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے ماں یا باپ کی انرجی یونٹ پہ چلتے ہیں. تو اگر ماں ڈپریشن میں ہے تو آلریڈی ڈپریشن میں آ جائے گا بچہ. باپ اگر ناشکر گزار ہے، غصے والا، تو وہ بچے میں آ جائے گا. وہ اپنے لیے ایک پیرل ورلڈ بنا لیں گے، اس کو پھر سیکریفائز نہیں کر سکیں گے تو پھر ان کو آٹزم ہو جائے گا. تو یہ جو 12 سال ہے یہ بہت ضروری ہے ماں باپ کے لیے. آپ کیا تجویز کریں گے کہ پیرنٹس کو 12 سال تک کیا کرنا، کیا رویے اپنانے چاہیے، کیا اخلاقیات اپنانی چاہیے، گھر کا ماحول کیسا ہوتا کہ بچوں کا اورا مضبوط رہے اور وہ مقابلہ کر سکے؟ بیٹھ صاحب ہم بڑے لکی لوگ ہیں. میرے اللہ تعالیٰ نے ایک گلاس بنا کے یوں رکھ دیا ہمارے سامنے اور اسے کہا کہ اس گلاس کے قریب قریب جو ہوگا نا وہ میرے لیے لویبل ہے.
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیمونسٹریشن کر کے دکھا دی، محبتوں کی، گھر کی سہولتوں کی، رشتوں کو پالنے کی، اپنی تمام چیزیں. ہمارے پاس تو رول ماڈل موجود ہے. ہمیں تو کوئی اور سگمنٹ فرائڈ کو، کنفیوشس کو، کسی اور کو کیوں پڑھے؟ ہمارے پاس ایسا رول ماڈل اللہ نے دے دیا کہ جو اس کے قریب ترین ہوگا نا مجھے ایکسیپٹیبل ہے. سبحان اللہ. تو جو میرے آقا کریم نے ان کو کہا کہ محبت اخوت سے وہ کیا اپنے بیبیوں کے ساتھ وہ جا کے گھر کا کام نہیں کرتے تھے؟ کیا سب کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلتے تھے؟ ساری دنیا پہ انہوں نے ایک قسم کی علمی حکومت کی ہے. تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی لائف پیٹرن کو اپنی لائف اس کا مطلب ہے جو بچے بعض کا بیمار ہوتے ہیں یا بچے بعض کا چڑچڑے پن کا شکار ہوتے ہیں یا بچے بعض کا کمفرٹیبل پلیئر زون میں نہیں ہوتے تو کہیں نہ کہیں اور ڈسٹرب ہوتا ہے ان کا. دیکھیے آج بھی میں آپ کے آنے سے پہلے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ خاتون لے کے آئے اس کا بھائی میرے پاس، ان کے بچے بھی ہیں. تو اس بچی کو ایسے ڈس آرڈر بچپن کے کچھ ہے کہ جو جانے نہیں دے رہی، وہ اس کو لے کے کیری کر رہی ہے اپنے مائنڈ میں، اپنے برین میں. تو جب میں نے اس کے چھوٹے بچے کو دیکھا تو میں نے کہا بیٹا یہ تم نا انجیکٹ کر رہی ہو اس پہ، تم یا اس کی یہ جو تمہارا کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کی گناہ جاریہ ہے، سزائے جاریہ ہے، تو یہ بنے گا آپ کے لیے گناہ جاریہ یا سزائے جاریہ، یہ شجر سائیدار ہے. تو اپنی چیزوں کو لیٹ دا تھنگ ہو. تو جب میں نے اس سے معافی منگوائی کہ یا اللہ میں آج سب کو معاف کر رہی ہوں، تو اس کا کوئی گولا سا پھنس گیا. یہاں پہ اکثر بچوں کا پھنس جاتا ہے. اور جب اس نے وہ معافی مانگی تو آپ کو یقین کریں مجھے تو اورا نظر آتا، تو براؤنش سے اس کو اسی وقت گرین ہونا شروع ہو گیا تھا اس بچی کا. اچھا معاف کر دینے سے. جو اس نے اپنے کوئی بچپن کی کسی چیز پکڑا ہوا ہے، کوئی بابا آپ کے گلے پکڑے ہوئے ہیں، میرے بھائی نے نہیں کیا، بھابھی نے کیا. آپ جب لوگوں کو معاف کرتے ہیں نا تو میرا اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی جلدی معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کی لوگوں کو پارڈن کرنے سے آپ کو اور بہت جلدی ریپیئر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پازیٹیو رہتے ہیں، اگر آپ نیچر کے قریب رہتے ہیں، خدا کے قریب رہتے ہیں، محبت کے قریب رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اورا مضبوط ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیلدی ہوں، ان کا اورا مضبوط ہو، تو ماں باپ کو پازیٹیو ایٹیچیوڈ اور آپ کو راضی برضا رہنا ہے. آپ دیکھیں صبر میں اور برداشت میں ایک فرق ہے بیٹے صاحب. صبر کا مطلب ہے کہ آپ کی جو بے چینی، جو پرابلم اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی صبر کر کے سکون کرے. وہ بیٹھا نا ہمارے سر پہ، اور جو آپ اپنی پریشانیوں کو خود حل کرنے کے لیے سوچتے ہیں نا، ہر چیز کا پینک ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے آپ کا اورا ٹوٹتا ہے. آپ یقین کریں آپ کا اورا ٹوٹتا ہے تو آپ کی جتنی میڈیکل، آپ کا امیون سسٹم ٹوٹتا ہے. اگر آپ کا اورا ٹوٹتا ہے تو آپ کے سیل ریپیئر نہیں کرتے، آپ کے وائٹ سیل اس جگہ تک پہنچ ہی نہیں پاتے جہاں پہ ریپیئر کرنا ہے. تو آپ کی باڈی سیگی ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اندر طرح طرح کی بیماری ہوتی ہے. آپ کا اورا اسٹرانگ ہوتا جائے گا تو اتنی خوبصورت آپ کے اندر ایک شیلڈ بن جائے گی کہ آپ کو دکھوں کی طرف پریشانی جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. سبحان اللہ. خواتین و حضرات، اعجاز احمد خان صاحب ہمارے پیارے بھائی، ان کا فیضان جاری، اور اورا کے حوالے سے جو سارے اپ سائڈ آپ کے دلوں میں جو سوال آ رہے ہیں وہ سارے ہم کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، ہماری اسکرین سے جڑے رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم ناظرین. اعجاز احمد خان صاحب جو لندن سے آئے ہوئے ہیں اور پاکستان میں اپنا اورا کے حوالے سے اپنا فیض اور اپنا علم بانٹی جا رہے ہیں. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ آج اعجاز صاحب اورا کے حوالے سے مختلف سوال جو ہم کریں، ابھی ہم اور بھی سوال کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں جو سوال اٹھ رہے ہیں ان سوالوں کو جواب لیں. اس میں اعجاز صاحب یہ بتائیں کہ آج کل جو ماڈرن دور ہے، ہر ترقی، سائنس ہر فیلڈ میں ترقی کرتے جا رہی ہے، کیا ماڈرن کیمرے اور آلات اس قابل بن گئے ہیں کہ اورا کی تصویر، اورا کے رنگ، اورا کے چکراز، اورا کا اتار چڑھاؤ کو ماپ سکیں یا تصویر کی گرفتی میں آ سکیں؟ کرلین کیمرہ 1939 میں بن گیا تھا. 1939 میں جو اورا کے رنگ جانتا تھا. جی اس کے اوپر کام کیا. اب تو وہ اتنا ریفائن ہو گیا کہ آپ اگر کرلین کیمرہ لکھیں تو گوگل پہ تو اس کی مختلف اقسام آ جاتی ہے. وہاں پہ جو بچے پہنچ نہیں جاتے کیونکہ میں ہر کسی کو تو نہیں مل سکتا، تو وہاں پہ ہم آن لائن جب میں چیک کرتا ہوں تو بچے پہلے اپنے اورے کی تصویر اتارتے ہیں، مجھے بھیجتے ہیں. اس پہ رنگ آتے ہیں، اس پہ سارے رنگ آ جاتے ہیں. ویری نائس. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا گرین کم ہے، اس کا ریڈ کم ہے، اس کا یہ اچھا. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کلر زیادہ ہو جائے تو وہ بھی آپ کو اعصاب میں نا آسودگی نہیں دیتا، کیونکہ وہ باقی آپ کے اس میں متوازن رکھنا رنگوں کا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ تو اتنا فرسٹریشن میں ہے مجھے اگر تو وہ بہت پہلے سے بن 1939 میں یہ کیمرہ ایجاد ہو چکا ہے. اس کرلین میں اس پہ یہ تھیوری دی تھی، اور اس کے بعد یہ پھر ہوتے ہوتے کوئی 5-7 سال پہلے یہ پوری مارکیٹ میں بھی آ گیا. اب کوئی بھی بندہ اس کیمرے کو خرید سکتا ہے. ویری نائس. اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں کون سا رنگ ویک ہے. اتنی جو ہم پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم بات کر رہے ہیں چکراز کی، روشنی کی، نور کی، وہ
سائنسی طور پہ بھی ثابت ہوتی ہے. اس کا مطلب ایسے اس کیمرے سے پھر آپ جب آپ کے پاس اگر کوئی کیس آتا ہے کہ بچہ تصویر بھیجتا ہے آپ آسانی سے ڈائگنوز کر لیتے ہیں؟ میں تو سامنے سے بھی دیکھ لیتا ہوں جی, مجھے اورا نظر آتا ہے. مگر کوئی بچے جو نہیں آ سکتے یا آن لائن ان کو ٹائم نہیں ملتا تو وہ اپنی تصویر مجھے بھیج دیتے, تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ یہ کریں یہ کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے نا, رب المسلمین تو نہیں, ہمارے پاس تو جو زیادہ بچے کورین انڈین یہ سارے آتے ہیں تو ان کی پھر مختلف ایکسرسائزز ہوتی ہیں, پھر ان کے مختلف ڈائگنوزز ہوتے ہیں کہ ان کا اگر اورا ٹوٹا تو کیا ان کے کوئی پیرنٹس کے آپس میں کوئی, اچھا بچوں کا اورا اس لیے بھی ٹوٹتا ہے جب بچوں کے سامنے ماں باپ بحث کرتے ہیں, وہ ان کے اوپر بچوں کے چھوٹے ذہنوں پہ وہ اتنا خوف آ جاتا ہے اس چیز کا, کیونکہ وہی ان کا سب سے بڑا سپورٹنگ سسٹم ہے. تو بچوں کا اورا جو ہے نا 12 سال کے بڑے جو بچے جو ٹین ایج میں بچے بگڑ جاتے ہیں, تو میں اکثر اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کہوں گا کہ آپ کی جو بھی ناراضگیاں گلے شکوے ہیں, آپ کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ سب دیکھتے ہیں, جو آپ کی صلح ہوتی ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا. آپ ان بچوں کے سامنے صلح رکھیں, آپ کی کوئی بھی چیز ہے آپ کسی کے سامنے بچوں کے سامنے کبھی ان کو احساس نہ ہونے دے کہ یہ کسی وقت بھی صاحبان پھٹ سکتا ہے ان کے سر. اس کا مطلب کہ جب پیرنٹس لڑتے ہیں تو بچوں کے اندر جب نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں یا پریشان ہوتے ہیں یا اپسیٹ ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ اورا پہ اثر پڑے گا. اورا ہی ٹوٹتا ہے اس کا. اگر اس بچے کا دیکھیں اگر اس بچے کا اورا ٹوٹ گیا تو اس کا جتنا بھی برین انرجی, میرے پاس ایک سٹک ہوتی ہے سر, آپ کی توسط سے بہن بھائیوں کو بتاتا ہوں, وہ انرجی میجر سٹک کہتے ہیں اس کو. وہ آپ کی پوری باڈی کو اسکین کر کے یہ بتا دیتی ہے کہ آپ کی ہیلتھ انرجی کتنی ہے, مینٹل انرجی کتنی ہے, ایون اسپرچول انرجی کتنی ہے, ایون آپ کے اندر جو آپ کے انرجی پوائنٹس ہیں وہ کتنے ایکٹیویٹڈ ہیں اور کتنے رکے ہوئے, آپس میں باہمی تعلق کیسا ہے, ان کا توازن کیسا ہے, اور آپ کے اندر ریفلیکشن آف دیٹ انرجی کتنی اسٹرانگ ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی بچہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ماں باپ, وہ کہتے ہیں سر بہت لڑتے ہیں, تو میں کہتا ہوں تم فیئر کیوں لے رہے ہو, تم پورے کائنات کے بیٹے ہو, ہم سب کی, تم صرف ایک جوڑے کے بیٹے نہیں ہو, ہم سب کے بچے ہو تم. اب آپ سے بہتر یہ بات کون جانتا ہے کہ جب تک آپ کسی سائل کو اپنا بھائی, اپنا بیٹا, اپنی بہن, تو آپ اس کی ریپیئر کر ہی نہیں سکتے. یہ پہلے شرط ہے. آپ کی صحبت کا فائدہ اٹھاتے ہیں, میں اگر یہ ریکویسٹ کروں کہ میرا اورا آپ نے دیکھا تو اب کیا فیلنگ آئی؟ صاحب آپ کا اورا تو اس وقت کیمرے پہ کو میں جو تعریف, میں اکثر ہمارے ایک دوست ہے نا, میں وہ بڑا اچھا انسان ہے, تو میں اسے کہتا ہوں جب میں تمہاری تعریف کر رہا ہوں نا تو خوش نہ ہو جانا, یہ خوشامد نہیں میں کر رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ اس کی کر رہا ہوں. بیٹ صاحب آپ کی اورے میں پتہ سب سے اچھی چیز پتہ کیا ہے, میں نے زندگی میں بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جن کے سامنے میں بیٹھا ہوں. آج میں آپ کے ساتھ ایک کنفیس کرتا ہوں, آپ گاؤں کے بندے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے وہ لگتا ہے یہ ہمارا ہے, آپ کسی سائنٹسٹ کے پاس بیٹھ جائیں گے وہ کہیں گے یہ ہمارا ہے, آپ کسی بھی درد والے کے پاس بیٹھ جائے گا, آپ کے اورے میں اتنی اسٹرانگ ہیلنگ انرجی ہے کہ جب میں آپ کو گلے ملتا ہوں نا جب بھی, تو مجھے لگتا ہے میں بھی ہیل ہو رہا ہوں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور میرے لیے بڑی تسلی کی بات ہے کہ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے, اور اللہ کرے میں ایسا ہو جاؤں کہ میں کسی کے کام جو آ جاؤں. پہلی قوموں کے جو لوگ تھے وہ کس طرح اپنے اورے کو اسٹڈی کرتے تھے؟ دیکھیں یہ کب سے 8000 سال پہلے سے اس پہ کام ہو رہا ہے جی. ہندوؤں نے, بدھسٹ نے, پھر اس کے بعد اس پہ سب سے زیادہ اچھا کام جو ہے وہ رومنز نے کیا. ویری نائس. جی افلاطون, پلاٹو, جی سب نے اس کے اوپر انرجیز کے اوپر جو سب سے کام ہے. انڈین کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ بھٹک گئے تھے تھوڑا سا, وہ ان کے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہے, تو بعض کا 36 ٹھیک ہے. اب اتنا انفلوئنس آف دا گاڈنس ہے ان کے اوپر, تو وہ کسی بھی چیز کا انہیں ایک حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اورا کا اور چکرا کا جو کنیکشن ہے نا اس کو بریک کر دیا تھا, وہ پھر الگ چلے گا. مگر رومن نے اس پہ بڑا کام کیا. میں اگر آپ کو اپنی طور سے سرچ کروں, 22 سال سے میں اورا کہہ رہا ہوں. پہلے زمانے میں لوگ مذاق کرتے تھے, یہ تو ابھی 5-4 سال. میں نے کہا جی میں نے نا ویٹ صاحب جب سے یہ کام شروع کیا, میں ایک بزنس مین بھی تھا, ایک اور معاملات بھی تھے, مگر میں نے نا اپنی ساری زندگی نا یہ 4 لفظوں کا نا AURA اس کو وقف کر دیا. اگر ہمارے ایک دوست ہے مجھے کہتے ہیں کہ تم اتنی کیوں محنت کرتے ہو. میں نے قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں تو مجھے ایک دفعہ ضرور کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناح. تو میں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ صرف یہ کہتے ہیں کہ یو ڈن یور جاب. میں نے کہا یہی میری سب سے بڑی گواہی ہے. کچھ لوگ اجازت بھی بات کرتے ہیں کہ اورا کی باؤنڈری ہوتی ہے باقاعدہ. بالکل ہوتی ہے. تو اس کی باؤنڈری پہ تھوڑا سا آپ اپنے دیکھنے والوں کو بتا سکتے ہیں. دیکھیں آپ کی ایک ٹرسٹ پاس سسٹم ہے آپ کے برین میں.
اگر آپ اپنے برین کے ساتھ ایک ببل لگا لیں اپنے اورا کے اوپر کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا کسی کو بھی اس نیگیٹو انرجی دینے کا، تو آپ کے طرف سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جو آپ پہلے زمانے میں اعلام نہیں ہوتے تھے تو ہم ایک آواز نہیں لگاتے تھے کہ مجھے صبح 4 بجے اٹھا دینا، تو پورے 4 بجے آپ کی، تو وہ آپ کے اندر جو ایک سسٹم میرا اللہ نے دیا، آپ اس کو حمزات کہہ لیں، آپ اس کو موکل کہہ لیں، آپ اس کو اپنے انرجی میجر سسٹمز کہہ لیں. تو جیسے جیسے اپنے ذہن میں ببل بنائیں گے نا کہ میں اس ایریا میں کسی کی نیگیٹو انرجی کو نہیں آنے دوں گا اور اپنے ذہن کو کمانڈ کر دے، آپ کا ذہن آپ کو ببل کر دے گا. جاز بھی آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے جو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی، انسان کے اندر شر بھی ہے، انسان کے اندر خیر بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. جب صوفیہ کرام عرصہ دراز سے صدیوں سے ایک کام کرتے ہیں تزکیہ نفس، جی، نفس ہمارا، نفس لوما، نفس فلاں فلاں فلاں، تو تزکیہ نفس کہیں نہ کہیں جو ہمارا اورا اس کی پروموشن یا اس کو مضبوط کرنے کا باعث بنتا ہے. دیکھیں آپ کا تزکیہ نفس سب سے بڑی سیڑھی ہے. آپ کے پاس ایک کٹیرا ہے بٹ صاحب، اس پہ آپ لوگوں کو کھڑا کر دیں کہ یہ میری بہن کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ فلاں کی وجہ سے نہیں ہوا، سیاستدان، آپ اس کٹیرے میں نا لوگ بدلتے ہیں. جس دن ہمیں اس پہ اپنا آپ کھڑا کرنا آ گیا نا، میں نے فائدہ اپنا تب ہوگا جب میں ٹھیک ہوں گا. میں لوگوں کو ٹھیک کر کے کیا کروں گا؟ میں اس سٹاف کو ٹھیک کر کے مجھے کیا فائدہ؟ میں اس راستے کے رکشے والے کو ٹھیک کر کے بھائی کو میرا فائدہ تب ہوگا جب میں اپنا تزکیہ نفس کروں گا. تو جیسے جیسے آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی چینل آن کرتے ہیں، آپ کا اورا آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ جہاں پہ آپ جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ آپ کو یہ نیگیٹو انرجی ڈیٹیکٹ ہوگی، آپ کا اورا آپ کو روک دے گا، آپ کے مائنڈ کو اتنا سٹرونگ سگنل دے گا کہ یہاں پہ آپ آگے ہو. بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کہیں تشریف لے جاتے ہیں، آپ کی تو خیر بات اور ہے، ہم ایکسیپشن ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، آپ تو بلیسڈ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بنائے جیسے میرے اللہ تعالیٰ. آمین آمین. کہیں جب کوئی نارمل لوگ ہوتے ہیں، کسی کمرے میں جاتے ہیں، کسی روم میں جاتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے جیسے ان کو بے چینی ہو رہی ہے، دل ڈوب رہا ہے. تو آپ کا اورا آپ کو بتاتا ہے کہ اٹس ناٹ پلیس فار یو، یہاں پہ نہ ٹھہرے، نکلے یہاں سے. سول اور اورا ایک چیز ہے یا ڈیفرنٹ ہیں؟ سول ڈیفرنٹ چیز ہے جی. سول تو میرے اللہ تعالیٰ کے امر ربی ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کے اندر، آپ کے، میں کہتا ہوں کہ آپ کے سپائن کا جو نچلا حصہ ہے نا، لطیفہ زیر ناف سینٹرل پاور، ہندو شکتی کو ڈالنی کہتے ہیں، جی کنڈالنی کہتے ہیں، جس بالکل. تو وہاں پہ آپ کی روح کا وہ ان پٹ ہے، وہ آپ سمجھ لیں چپ ہے. اورا تو جو پردوں کے درمیان چھپی ہوئی ہے جی. اور اورا تو آپ کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. آپ جیسے جیسے انسانوں سے محبت کرتے گئے، اللہ تعالیٰ اس کو پھیلاتا جائے گا. اجازت بھی ایک بندہ نارمل بندہ وہ اپنا کوئی مقصد رکھ لیتا ہے، یا میں عام بات کروں گا کہ ہمارے دیکھنے والے جوان بچے بچیاں اپنے محبوب کو پانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا محبوب کو اورا کی مضبوطی سے یا اپنے مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں، اچھا پرفیوم لگاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو سنوارنے کی، نکھارنے کی، مگر میرے اندر دلکشی کی انرجی ہی نہیں ہے. میری باڈی میگنیٹ ہی نہیں بنا رہی اپنے آپ کو کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچیں. آپ یقین کریں اگر آپ کا اورا سٹرونگ ہو جاتا ہے تو آپ کی فریکوینسی سٹرونگ ہوتی ہے اور آپ کی وائبریشن اوپر جاتی، تو اوپر کی چیزیں آتی ہیں. اور یہ دکھ، تکلیفیں، مایوسی، ناکامی، یہ سب لو فریکوینسی کی چیزیں ہیں. تو جیسے آپ شکر گزاری سے نیچے اترتے ہیں، آپ شکایت کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کی طرف لپکتی ہیں. تو جو اپنے محبوب کو پاس کرنے چاہتے ہیں تو محبوب کو پاس کرنے کے لیے محب بننا پڑے گا نا، پہلے محب بننا پڑے گا نا جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے اپنے اندر وہ تمام چیزیں کرنی ہیں جو ایک انسانی فطرت ہے کہ اس کو محبت کرے گا. اچھا ہر لوگ، کچھ لوگ شباہت سے پیار کرتے ہیں، کچھ لوگ آواز سے پیار کرتے ہیں، کچھ لوگ دولت سے، پیسے سے، مقام سے، اور کچھ لوگ نہ صرف اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ آپ ہیں. تو اورا ہمیں آپ بنا دیتا، پھر ہمارے ارد گرد کی فاضل چیزیں کٹ جاتی ہیں. اجازت بھی بہت اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بزرگ سے ملتے ہیں، کسی صاحب درویش سے ملتے ہیں، تو درویش سے ملنے کے بعد ایک تو اس کے چہرے پہ نور، روشنی نظر آتی ہے. دوسرا جب وہ تھپکی دیتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو آپ کے دل کے اندر اترتی ہے. اور وہ جب آپ اس کے پاس بیٹھے رہے ایون کہ اس کے ویڑے میں، اس کے درخت کے نیچے، اس کے دریا کے کنارے بیٹھا ہے، جہاں وہ بیٹھا ہے نا، اگر وہ نہیں ہے تو آپ وہاں جاتے تو آپ اس جگہ جا کے عجیب سا سکون پاتے ہیں، یا اپنے مرشد خانے کو دیکھ کے آپ کو تسلی ملتی ہے. یہاں اورا کا کیا رول ہے؟ میں آپ کو نا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک بابا جی ہوتے، میرے 9 استاد ہیں، ہم سب جو ہے نا آپ استاد ہیں میرے. میں نے ایک یونیورسٹی پہ کبھی یقین نہیں کیا. تو ایک پتوگی میں ایک بابا جی بیٹھتے تھے، پھر میرے ان کے ساتھ. پتوگی کہاں پہ بیٹھتے تھے؟ پتوگی ایک محبت نگر ایک شہر ہے، پتوگی سے بالکل بلّہ کوئی نہیں، روڈ کے اوپر ہی ہے پتوگی، کیونکہ میرے قریب شہر. اچھا پتوگی سے تھوڑا سا مانگا منڈی سے جائیں گے نا آگے، تو لیفٹ سائڈ پہ ایک شہر ہے، اس کو کہتے ہیں محبت نگر. اچھا بابا جی نے
اپنی زمینیں مزاروں کو نام کیا تھا ان کا؟ بابر رشید صاحب جی. سبحان اللہ. جی تو ایک ان کی ابھی پچھلے سال ان کا جو ہے نا وہ انتقال فرما گئے, پردہ فرما گئے. ایک دن کا واقعہ سناتا ہوں, تبکی سے یاد آیا. رات کو 3 بجے کا ٹائم تھا, وجدہ میں تھے بابا جی. تو مجھے کہتے ادھر آؤ. میں جا کے چپ کر کے بیٹھتا تھا. تو مجھے کہتا کہ پنجابی میں پوچھتے ہیں کہ ایک سوال اگر کرتے ہو اللہ سے تو جواب ایک آتا ہے کہ 2 آتے ہیں. میں کہا بابا جی 2 آتے ہیں, کنفیوژن بھی آتا ہے. تو انہوں نے دیکھتے رہے میرے آنکھوں میں, بولے کچھ نہیں. اس کے بعد انہوں نے 3 تھپکیاں دی مجھے پیچھے کہ ادھر جاؤ. تو ان کے ساتھ جو ان کے صاحب ہوتے تھے مرید, مجھے کہتے ہیں انہوں نے پتہ کیا کیا؟ میں کیا انہوں نے کہ ڈاؤن لوڈ کر دیا تمہارے اندر. اور یقین کریں بیٹی صاحب اس کے بعد 2 جواب نہیں آئے. کب پردہ کیا انہوں نے؟ پچھلے سال کر دیا جی. اب اتنا صحبت آپ کو رہی؟ میرے تقریباً 13 سال جی. ہمارے دیکھنے والے اتنی دیر سے جو اورا کے حوالے سے اور بڑے سسپینس تجسس بھی نہیں ہوگا, اورا کمزور کیسے ہوتا ہے؟ اورا کمزور تب ہوتا ہے جب آپ دیکھیں ایک وائی فائی شیطان کی طرف چلے جائیں. میں وہی 2 وائی فائی ہیں بٹ صاحب ایزی. یہ جو نیو جنریشن ہے ان کو بتاتے ہیں 2 وائی فائی ہے, ایک اللہ کا وائی فائی ہے, ایک شیطان کا وائی فائی ہے. جب اللہ کے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے نا تو آپ کا اورا, آپ کا ذہن, آپ کی سوچ, آپ کی نیت, آپ کی شکل, آپ کی وضع, آپ کی قطع سب خوبصورت ہوتے جائیں گے. اور جیسے آپ شیطان کے وائی فائی سے کنیکٹ کریں گے نا تو آپ کی ہر چیز ہی ٹوٹتی جائے گی. جو چیز آپ کو میرے اللہ سے دور کرے گی نا آپ کا اورا ٹوٹتا جائے گا. جو چیز آپ کو جو اللہ سے دور کرے گی وہ آپ کا اورا توڑے گی. اور جو چیز جیسے جیسے آپ اپنے اللہ کے قریب آتے جائیں گے آپ کا اورا اسٹرانگ ہوتا ہے. ہمارے جو اورا کی لیئرز ہیں جس میں چکراز ہیں, جو روشنی ہیں, یہ فکس رہتے ہیں یا بندے کے اعمال, بندے کی نیکی برائی سے چینج ہوتے رہتے ہیں؟ بالکل چینج ہوتے رہتے ہیں. دیکھیں آپ کی سکن چینج ہوتی ہے نا, آپ کی آواز چینج ہوتی ہے, آپ کی بینائی چینج ہوتی ہے. ایگزیکٹلی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اورا کے صرف 7 رنگ ہوتے ہیں. نہیں, اورا کے اندر ایک وقت آتا ہے جب گولڈن کلر بھی آ جاتا ہے, میرا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. وہ اسپیشل کلر ہے جی. جی پھر پنک کلر بھی دے دیتا ہے آپ کے. اچھا ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ آپ کی جو پہلے اورا کی 3 لیئرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس وقت کس موڈ میں ہیں, آپ صحت کے کون سے حصے میں ہیں, آپ کے اندر کتنی چیزیں ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں, کیا کتنی. تو پہلے جو 3 لیئرز ہیں وہ اتنے کلیئر ہوتے ہیں جو آپ کی شخصیت, یہ 3 لیئر جلدی چینج ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم ایک جگہ شادی پہ بیٹھے تھے تو ہمارے ایک دوست تھے, بڑے اچھی بات کر رہے تھے, میں آیا تو اچانک اس کا براؤن ہو گیا. تو میں نے سے پوچھا کیا ہوا ہے جٹ صاحب کو؟ انہوں نے کہا جی ان کے مخالف وہ آ گئے. تو میں نے کہا یار اتنا فرق پڑتا ہے, ایک لمحے میں جو ان کا اتنا خوبصورت اورا تھا وہ ایک دم سے براؤن ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ایک لمحے میں ایک سوچ سے بھی آپ کا اورا چینج ہو سکتا ہے. تو وہ جو اس کے ارد گرد بیٹھیں گے اور میرا اورا نیگیٹو ہو گیا تو وہی انجیکشن میں اپنے ساتھیوں میں, اپنے ساتھ والوں میں کرنا شروع کر دوں گا تھوڑی دیر میں, وہ بھی نیگیٹو. اس کا مطلب ہے کہ جو انسان نفرت بانٹتا ہے, جو انسان کینہ, بغض, حسد بانٹتا ہے, خدا نہ کرے جو انسان کسی کے راستے کو روکتا ہے یا متشدد طریقے سے, نیگیٹو طریقے سے کسی کی زندگی میں زہر گھولتا ہے, اس کے اورے پہ کیا نیگیٹو اثرات آئیں گے؟ دیکھیے جی اس کا اورا تو اتنا اس کی اورے پہ اثر پڑ جائے گا کہ جو اس کی اپنے ایون اولاد ہوتی ہے وہ بھی اگر اس کو اس سے ضرورت نہ ہو یا فائنانشیل ضرورت نہ ہو تو وہ بھی اس سے دور بھاگتی ہے. آپ کا اورا اگر میٹھا نہیں ہے نا تو کوئی آپ کے پاس نہیں آتا. یہ آپ کا اورا ہوتا ہے جو آپ کی مٹھاس کو جو لوگوں کو کھینچتا, مقناطیس بنتا. آپ جب نیگیٹو ہوتے ہیں لوگوں کے لیے تو سب سے پہلے آپ کے گھر والے اور آپ کے اچھے دوست آپ سے بھاگتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. کچھ بیماریاں ایسی انسان پہ آتی ہیں کہ ان کا اسے ہم کہتے ہیں کہ لاعلاج بیماری ہے, کینسر ہے, لاعلاج بیماریاں, پاگل پن ہے, مرگی ہے. ایسے لوگ ان کا اورا ویک ہوتا ہے یا ان کا اگر اورا ویک ہوتا ہے کس طرح اپنے آپ کو ٹھیک کریں یا ان کے لواحقین کیا کریں؟ دیکھیں آپ کی جو فزکس ہے یہ میٹا فزکس سے جڑا ہوا ہے. اگر کسی کو ایول آئنٹیٹی نظر ہے تو وہ نظر اس طرح تو نہیں کرے گی نا کہ آپ کو جگہ جگہ آپ کو کرے گی. مثال کے طور پر پہلے زمانے میں جادو جو ہوتا تھا تو لوگ کیا کرتے تھے, وہ سوئیاں چبوتے تھے. سوئیاں اس انسان میں نہیں چبوتے تھے, وہ اس کا پتلا بنا کے اس کی فریکوینسی بناتے تھے اس لگے. تو جہاں پہ وہ فریکوینسی اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی ان کی برین کی, تو یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں, جتنی مصیبتیں ہیں, ظاہری بات ہے اس لیے ہے کہ ہم اپنے خیر والے راستے سے دور ہوتے ہیں. جو آپ کو آپ کو اپنے لیے چاہیے اس دنیا میں بڑی صاحب, آپ انسانوں کے لیے کرنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمانا شروع کر دے گا. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ, ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا پرابلم ہے, ہمارے ہر دوسرے بندے کو ہوتا ہے نظر بد ہو گئی, جادو ہو گیا, جنات ہو گیا. تو اجاز صاحب آپ کا فیض سے ہم یہ بھی آج فائدہ اٹھائیں گے کہ نظر بد, جادو اور جنات اگر کسی کو ہے اور اس کا یقیناً اورا بھی ٹوٹ گیا تو وہ کس طرح سے نجات پانا؟
دیکھیں آپ کو 3-4 طرح کی انرجیز ہوتی ہے. اچھا یہ جو اکثر لوگ جنات کا شکوہ کرتے ہیں وہ جنات بیسیکلی بڑے ڈیسنٹ ایک کریشن ہے, اس کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں ٹرانسفارمرز ہیں. وہ ہر جگہ نہیں جاتے, ہر کسی کے ساتھ نہیں انٹریکٹ کرتے, وہ بڑے سوبر وہ ہے. مگر بڑی ایسی اور مخلوقیں ہیں یا بڑے ایسے پرسنل ڈس آرڈرز ہیں, آپ کی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں. آپ کی جو آپ پیدا ہوتے ہیں تو 6 لیئرز پیدا ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے, یہ بڑی نالج والی بات ہے کہ اس کے ساتھ 6 رنگ بھی پیدا ہوتے ہیں, لیکن ایکٹیویٹ 12 سال بعد ہوتے ہیں. 12 سال بعد ہوتے ہیں, اور وہ 6 لیئرز میں آپ کے سیلف کے بھی 3 لیئرز ہوتے ہیں, پھر نیگیٹو سیلف کے بھی 3 لیئرز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. تو جیسے جیسے آپ ان کو, آپ کی صاحب نظر کی نظر پڑ گئی, یا آپ کے استاد اچھے ہو گئے, یا آپ کے اپنے اندر میرا اللہ تعالیٰ وہ روشنی پہنا گول کر دے, تو آپ کے 6 سیلف آپ کے ساتھ گیدر ہو کے کرتے ہیں. اکثر یہ جو خواتین ہوتی ہیں جن کو دورے پڑتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا, لوگ یہ سمجھتے ہیں جنات ہیں. ہمارے پاس تو لوگ جس کے پاس بھی چلے جاتے ہیں ان کو وہ جنات یا جادو بتاتے ہیں, 90% نفسیاتی پرابلم ہوتے ہیں. تو ان کے جو اپنے سیلف, جو ان کے اپنے سیلف ہیں, ان میں سے کوئی نیگیٹو سیلف ایکٹیویٹ ہو جاتا. اچھا اس بیچاری کو پتہ نہیں ہوتا, اس وقت اس کا برین, اس کا مائنڈ, اس کا سب کچھ کیپچر ہو جاتا. تو جیسے جیسے وہ نیگیٹیوٹی اس کے اوپر ہوتی ہے, تو اورا جب ہیل آپ کرتے ہیں اس کا, اور آپ اس کی پوری نیگیٹو انرجی کا جو فریم ہے وہ نکال لیتے ہیں اور اس کو ایک نئی انرجی کا فریم پہناتے ہیں, تو اس کے برین بھی ساری کلیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض کا جو کہتے ہیں کہ بزرگ کسی نیک صاحب عمر کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے پہ توجہ کریں, دھیان کریں, میرے پہ توجہ اور دھیان دے, اور بندہ اس کے بعد کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. تو وہ جو بزرگ کے صاحب نظر ہے یا باکمال ہے, کن فیا کون کی حالت رکھتا ہے, وہ توجہ کر کے اورے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے یا کیا کر رہا ہوتا ہے اس وقت؟ بری نظر ہوتی ہے نا, ہاں, تو اچھی نظر بھی تو ہوتی ہے نا. سبحان اللہ. جو آپ ہمیں دیکھیں گے وہ اچھی نظر سے دیکھیں گے نا, اور اس نظر کے ذریعے ایک لیزر ہے جو آپ انرجی کو انجیکٹ کر دیں گے میرے اندر, تو انجیکشن اورا لے گا. اگر اورا میرا مضبوط ہے, اس میں گرین اوپر ہے, اس میں یلو اوپر ہے, اس میں اورنج اوپر ہے, تو وہ جتنی بھی فیض والی چیزیں ہوں گی نا اس کو ملٹیپلائی کر کے مجھے دے دے گا. سبحان اللہ. اجاز بھی یہ اورا کو اگر ہم صاف کرنا چاہیں یا مضبوط کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نیچر میں ٹائم گزارے جی. پھر یہ جو ڈسیبل بچے ہوتے ہیں, جو کہ اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں, جن کے اندر نفس نہیں ہوتا, آپ صرف ان کے ریڈیس پہ بیٹھ, جس گھر میں ہوتا ہے وہاں پہ بڑے فیض و برکات. میں کہتا ہوں جی کیا, میری اپنی بیٹی آٹسٹک ہے جی, بڑے میں فیض و برکات, اور میں آپ کو بتاؤں قربان جاؤں صلی اللہ کے بہانے دیتا. میں کہتا ہوں ولی گھر میں جی جی پوجا کرو, اس سے پیار کرو. اچھا میرے اللہ تعالیٰ نے نا ہم پہ طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتا ہے احسان کرنے کے. یہ جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں نا سر, یہ آپ کا اورا کو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے, میں نے آپ کو بتایا کہ یا حفیظ و یا وہاب پڑھنے سے, یا وہاب ڈائریکٹ وائبریٹ, آپ اپنے دل پہ اگر ہم ہاتھ رکھتے ہیں اور یا اللہ کہتا ہے, یا غفور کہتے ہیں, یا ولی کہتے ہیں, یا ظاہر کہتے ہیں, یا باطن کہتے ہیں, یا خبیر کہتے ہیں, مگر آپ جب یا وہاب کہیں گے نا تو وائبریٹ ہوتا ہے آپ کا دل. تو اس کا مطلب ہے جو آپ کا دل وائبریٹ ہوگا تو آپ کے اندر تمام نیگیٹو انرجی کو دور. ہم آخر میں ہم آئیں گے کہ ہمارے دیکھنے والے سارے کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ خواہش مچل رہی ہوگی کہ ہم اپنی فیلڈ میں, اپنے شعبے میں, اپنے کام میں, اپنے بزنس میں صف اول کے کیسے بنیں, اور کامیاب انسان بننے کے لیے ہم اورے میں کیا, اپنے مزاج میں, اپنی شخصیت میں, اپنے اورے میں کیا تبدیلیاں لائیں تاکہ ہم کامیاب انسان بن سکیں. آپ نے جو بھی آپ کو چاہیے آپ اس کی تقسیم شروع کر دیں. آپ کی توجہ سے قرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی 99 صفت نام ہے, 99 ایٹریبیوٹس ہیں, 99 پروفائلز ہیں جو میرے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کی ہیں. سب میں سے چینج آتا رہتا ہے, کبھی وہ رحیم ہوتا ہے, کبھی غفور ہوتا ہے, کبھی رحمان ہوتا ہے, مگر ایک اس کی ایسی عادت ہے جس پہ کبھی فرق نہیں ہے, وہ ہے تقسیم. جب سے کائنات بنی, جب آپ انسانوں کے لیے بہتری کرتے ہیں اور آپ تقسیم سب کے لیے کھول دیتے ہیں نا, تو میرا اللہ تعالیٰ بھی تقسیم کا وہ دریا دے دیتا ہے آپ کو کہ آپ کو. سبحان اللہ. وقت کی کمی ہے, اجاز صاحب کے ساتھ اتنے ٹاپکس, اتنے موضوعات پہ بات ہوئی, لیکن یہاں پہ نا اور پورٹل کھلتے چلے گئے ہیں جس کے لیے کہ اور پروگراموں کی ہمیں ضرورت پڑے گی. یہاں پہ میں ایک اور بات کروں کہ اگر آپ اچھے ڈاکیے بن جاتے ہیں, خدا کی نعمتوں کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں, اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا, آپ کو پیسہ دیا, آپ کو آواز دی, جو کچھ دی, اگر آپ نے انسانوں میں وہ بانٹنا شروع کر دیا ہے تو آپ کی ڈاک کی تقسیم پیچھے سے جاری رہے گی. اگر آپ نے اس ڈاک کو روک لیا ہے تو آپ کی تقسیم رک جائے گی. اجاز صاحب تھینک یو ویری مچ, سلامت رہیں, خوش رہیں. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت ساری آپ نے کوشش کی اس دعا کے ساتھ جو آپ کے گھر میں ایک فرشتہ نما بچہ آٹزم کے والے سے, اللہ تعالیٰ ایک میریکل دکھاتے ہوئے, کرشمہ دکھاتے ہوئے, معجزہ دکھاتے ہوئے اس کو صحت دے. خواتین حضرات, آپ کو پروگرام یقیناً پسند آیا ہوگا. آپ ہماری فیس بک پہ جا کے, اس پہ اور ہمارے یوٹیوب پہ جا کے ہمارے پروگرام میں اپنے آنے والے سوال بھی کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. سلامت رہیں, جیتے رہیں.